بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 8، سورہ رکوع نمبر 17۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہارے افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قال تعالی فبما رحمة من اللہ الی المؤمنون۔ آیت تفسیر: احد کے دن جو بعض مسلمانوں سے لغزش ہوئی تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوا، تو اندیشہ تھا کہ آپ ان کو ملامت کرتے اور آئندہ ان سے مشورہ نہ لیا کرتے۔ اللہ نے صحابہ کی سفارش فرمائی کہ آپ ان کا قصور معاف فرما دیں اور حسب دستور ان سے معاملات میں مشورہ کیا کریں، ان کے ساتھ تلطف اور نرمی کا معاملہ فرمائے۔ چنانچہ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد سے واپسی کے بعد ان کے ساتھ نہایت نرمی کا معاملہ فرمایا اور لغزش پر کوئی ملامت نہیں کی۔ اس بارے میں یہ آئندہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پس اس لغزش اور عدول حکمی کے باوجود اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے اور آپ نے ان کو کوئی ملامت نہیں کی، اور اگر بالفرض و تقدیر خدا نخواستہ آپ درشت خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس لیے کہ سخت خو اور سخت دل کتنا ہی باکمال ہو، لوگ اس کے پاس جمع نہیں ہوتے۔ اس صورت میں یہ لوگ آپ کی ہدایت اور نصیحت سے محروم ہو جاتے اور تمہاری دعوت قبول نہ کرتے، اور آپ کا اجر بھی متبعین کے قلت کی وجہ سے کم ہو جاتا۔ پس آپ کے حکم کی تعمیل میں ان سے جو کوتاہی ہوئی اس میں آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے کہ اللہ ان کی خطا اور کوتاہی کو معاف کرے، اور حسب دستور آپ ان سے ان کاموں میں مشورہ لیتے رہیے جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی قطعی حکم نازل نہیں ہوا، تاکہ آپ کے اس تلطف اور عنایت کو دیکھ کر یہ شکستہ خاطر مومنین مطمئن ہو جائیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو گئے۔ صرف معاف کر دینے سے دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ معاملہ شفقت اور عنایت کا نہ کیا جائے۔ پس مشورہ کے بعد جب کوئی بات طے ہو جائے اور آپ اس پر پختہ اور ارادہ فرما لے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، نہ کہ مشورہ پر۔ اپنے مشورہ اور تدبیر پر اعتماد نہ کرنا بلکہ اللہ کی امداد اور تائید پر نظر رکھنا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کو کل والوں کو محبوب رکھتا ہے، اور عقل کے لحاظ سے اگرچہ صحابہ کا گروہ عقلاء کا گروہ ہے اور بلا شبہ قابل مشورہ ہے، مگر اعتماد اور بھروسہ اللہ پر چاہیے، نہ کہ عقلاء پر، اس لیے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہی چھوڑ دے تو پھر وہ کون ہے جو اس کی مدد چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایمان والوں کو عقلاء کے مشورہ اور تدبیر پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ عقل اور عقلاء سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ اسباب کو ترک نہ کریں بلکہ ان سے کام لیں، مگر اسباب کو مؤثر حقیقی نہ سمجھیں۔ مؤثر حقیقی قادر مطلق کو سمجھیں اور نظر اسی پر رکھیں، اور اسباب کو واسطہ سے زیادہ کچھ نہ سمجھیں۔ فائدہ: یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا میں اللہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ تشبہ اور مشابہت سے منع فرماتا ہے کہ اخلاق و عادات اور لباس اور معاشرت میں ان کے مشابہ نہ بنیں۔ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تم کافر نہ بنو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم کافروں کے مشابہ نہ بنو۔ کافر ہونا اور چیز ہے اور مشابہ ہونا اور چیز ہے۔ اوباش بننا اور چیز ہے، اور اوباشوں کے مشابہ اور ہم شکل ہونا اور چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم،
راوہ ابو داود عن ابن عمر والطبرانی عن حذیفہ، جو شخص کسی قوم کے مشابہ بنتا ہے پس وہ شخص انہی میں سے شمار ہوگا۔ جیسے پاکستان کا کوئی فوجی سپاہی بھارت کے فوجی سپاہی کی وردی پہن لے تو اگر مسلمان سپاہی اس کو گولی مار دے تو جرم نہ ہوگا، یا کوئی افسر سرکاری دفتر سے پاکستانی جھنڈا اتار کر بھارت کا جھنڈا اس پر لہرا دے تو اسی وقت قابل معزول ہوگا، اور اگر وہ افسر یہ تقریر کرنے لگے کہ میں نے صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا اور لکڑی کا ایک ڈنڈا ہی بدل دیا ہے، اس کا کیا مذائقہ ہے؟ اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں حکومت پاکستان یا حکومت ہندوستان کا مخالف ہوں؟ تو کیا حکومت کے نزدیک اس افسر کی یہ تقریر دل پذیر ہوگی اور اس کی معزولی سے بچا سکے گی؟ اسی طرح سمجھو کہ احکم الحاکمین یہ حکم دیتا ہے کہ جن کو ہم نے اپنی کتاب میں مغضوب اور ملعون اور گمراہ قرار دیا ہے ان کے تشبہ سے پرہیز کرو۔ حیرت ہے کہ مجازی اور فانی حکومت میں تو دشمنان حکومت کا تشبہ بالاتفاق قبیح اور ممنوع ہے، اور احکم الحاکمین کے دشمنوں سے تشبہ کا جب ذکر آئے تو اس کو تنگ نظری سمجھے، بلکہ دشمنان کے ساتھ تشبہ کی ممانعت اور قباحت کا مسئلہ کافروں کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ بھارت کے کسی سپاہی یا فوجی افسر کی یہ مجال نہیں کہ وہ مسلمانوں کا لباس اختیار کرے، اور اعلیٰ ھذا کسی یورپین حکومت کے وزیر یا افسر کی یہ مجال نہیں کہ وہ جبہ اور دستار پہن کر اجلاس کر سکے۔ نامعلوم ان مغرب زدہ ذہنیتوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ خوب سمجھ لو کہ اپنے مذہبی اور قومی شعار اور امتیاز کو چھوڑ کر غیر قوم کے شعار اور امتیاز کو اختیار کرنا اول تو یہ غیریت کے خلاف ہے، دوم یہ کہ غیروں کا تشبہ عملی طور پر اپنی کمتری اور دوسری قوم کی برتری کے اقرار اور اعتراف کے مرادف ہے۔ دنیا کا طریق ہے کہ ادنیٰ اعلیٰ کی اتباع کو اپنے لیے عزت و فخر سمجھتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اپنے مذہبی اور قومی لباس کو اس لباس کے پہننے والوں کو ذلت اور حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ مذہب اور اہل مذہب ہی سے متنفر اور بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ فرنگی کہ ہم رنگی کے عشق کی آخری منزل ہے، اس منزل پر پہنچ کر دین اور اہل دین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ دعویٰ اسلام کا ہے اور دلدادہ ہے مغربی تمدن اور معاشرہ کے۔ بچا ہوا بیان اگلی ویڈیو میں آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔